میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس بچے کا نام ہم نے حسین رکھا، حسین۔ جیسے ہی یہ نام میرے آقا نے فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب تک روئے زمین پر بہت سارے بچے پیدا ہوئے، بہت سارے بچے جنم لیے، لیکن آج تک کسی بچے کا نام حسین نہیں رکھا گیا ہے۔ آپ نے یہ نام روئے زمین پہ کہیں نہیں ہے، آپ نے کہاں سے لایا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، یہ نام دنیاوی نام نہیں ہے، یہ نام تو جنتی ناموں میں سے ہے، حسین جنتی ناموں میں سے ہے۔ اتنے میں سدرہ کے مقی حضرت جبریل امین آئے، جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جنت میں نے جنت کا سیر کیا ہے، جنت میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن جنت میں بھی یہ نام ہم نے نہیں دیکھا، یہ نام ہم نے نہیں سنا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ جنتی نام ہے، لیکن ہم نے جنت میں یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل، یہ نام رب پاک نے قرب خاص میں رکھا ہے، اور جب حسین کی پیدائش ہوئی ہے وحی الہی کے ذریعے، پیغام الہی کے ذریعے، یہ نام رب کائنات کے حکم سے میں نے اس کا نام حسین۔ حضرات محترم، اب حسین نام رکھ دیا گیا، لیکن اس حسین سے کتنی محبت آپ نے سنا ہے کہ امام حسین کے لیے میرے آقا نے کبھی سجدے لمبے کر دیے، کبھی آپ نے خطبے پر روک دیے۔ یہ محبت، یہ عشق ہے۔ آپ سنیں گے علماء کرام جو تشریف لائیں گے، آپ کے خطیب وہ ایک ایک بات آپ تک پہنچائیں گے کہ حضرت امام حسین سے کیسی محبت فرمایا ہے آپ نے، اور کس طریقے سے یہ دعوت کی ہے، یہ تبلیغ کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ لوگوں امام حسین سے کیسی محبت میرے آقا نے کی ہے اور کیا تعلیم دیا ہے۔ آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ، یکے بعد دیگرے جو ہے رفتہ رفتہ آپ صحابہ کرام کو بھی سماعت کریں گے، آپ جو ہے اہل بیت اطہار کو بھی آپ سماعت کریں گے، حضرت مولائے کائنات کی زندگی کو بھی آپ سنیں گے، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو بھی آپ سنیں گے، حضرت مولا عباس کی زندگی کو بھی آپ سنیں گے، حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کو بھی آپ سنیں گے، حضرت حور کی شہادت کو بھی آپ سنیں گے۔ وہ حور جو ایک دن کے ایک وقت جو ہے حضرت امام حسین کے اقتداء میں نماز ادا کی ہے، لیکن قربان جائے ایک وقت نماز ادا کی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کا نام جنتیوں میں فرما دیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس حسین نے اپنا پورا قبہ لوٹا دیا دین اسلام کے لیے، نماز بچانے کے لیے، آج ہم اس نماز تک نہیں جاتے، اذانیں ہوتی رہتی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، گفتگو میں لگے ہیں، جو ہے بات چیت میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ جو جس حال میں موت جس کی ہوتی ہے، جو جس کی جس حالت میں دنیا میں موت واقع ہوتی ہے، کل میدان محشر میں اسی حالت کو اٹھایا جائے گا۔ گویا میرا امام کل سجدے میں گیا تھا اور سجدے میں ہی آپ نے اپنی جان کو، آپ نے اپنی گردن کو کٹا دیا ہے، اور آج بھی میرا حسین سجدے میں ہے، اور وہ سجدہ مکمل کب ہوگا؟ کل میدان محشر میں سجدہ مکمل ہوگا۔ وہ امام حسین نے سجدے کیے ہیں، سجدے میں گردن کٹا دیے ہیں، یہ نماز کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آج ہم اس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اس دین اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور دین اسلام کی غلامی کا دم دھڑتے ہیں، لیکن فقط
दम भर के रह जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि जिस इमाम ने हमारे लिए, हमारी आबियारी के लिए, जो दीन इस्लाम की आबियारी के लिए अपने घर बार कुंबे परिवार को लुटा दिया है, कम से कम हम और आप नमाज की पाबंदी तो कर लें, नमाज की पाबंद हो जाए, नमाज पढ़ने लगेंगे तो कम से कम इमाम हुसैन की रूह खुश हो जाएगी, और रूह खुश हो जाएगी, हमारे हक में दुआए खैर कर दिया जाएगा। लिहाजा जरूरत है कि उनके पैगामात पे हमें अमल करने की जरूरत है, उनके पैगामात पर हमें अमल पैदा होने की जरूरत है। जब हम उनके पैगामात पे अमल पैदा हो जाएंगे तब जा करके हमारा काम बेहतर होगा, हमारा काम अच्छा होगा, और हम इमाम हुसैन के सच्चे शहीदाई कहे जाएंगे, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले कहे जाएंगे। वरना हम जो है सिर्फ नारा लगा लेने से जो है बेड़ा पार नहीं होगा, जो है माथे पर जो है पट्टी और पट्टा बांध करके जो है तलवारबाजी और लाठी डंडे घुमा लेने का नाम हुसैनी नहीं है, बल्कि हुसैनी उस शख्स का नाम है जिसके सीने में नबी के आल की मोहब्बत हो, नबी के खानदान की मोहब्बत हो, और जिसके सीने में नबी के खानदान की मोहब्बत है तो समझ लीजिए जिसने अपनी जिंदगी में नबी के खानदान वालों से मोहब्बत किया है तो यकीन जाने कल मैदानी महशर में कोई अमल काम आए ना आए, लेकिन ये नबी की मोहब्बत नबी का इश्क काम आ जाएगा। जो है हज़रात मोहतरम, इसलिए जरूरत है कि आप बड़े खुशकिस्मत है, लायक मुबारकबाद है कि आप जो है ज़िक्र शोहदाए करबला का एहतमाम कई साल से कर रहे हैं। गालिबन ये तीसरा या चौथा साल है आप लोगों का, जो है आप जो है हर साल ज़िक्र शोहदाए करबला सुन रहे हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए कि आप कई साल से सुन रहे हैं, सुनने के बाद अपने अंदर झांक करके जरा देखिए क्या जिक्र शोहदाए करबला सुनने के बाद क्या हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं, कुछ इनकलाब बरपा हुआ कि नहीं, हमारे अंदर कुछ चेंजिंग आई कि नहीं, हमारे अंदर कुछ इसका जो है रिएक्शन हुआ कि नहीं। कल तक जो हमारा हाल था आज उसमें जो है बदलाव हुआ कि नहीं। अगर बदलाव हुआ है तो समझ लीजिए पैजाने इमाम हुसैन पे जारी हो रहा है। अगर समझ लीजिए ये बदलाव हो रहा है हमारे अंदर जो है, अगर उसमें चेंजिंग आ रही है तो समझ लीजिए कि खानदान नबी से हम जो है हमें फैज़ मिल रहा है, नबी के आल की मोहब्बत हमारे सीनों में मौजूद है, और उस मोहब्बत वो मोहब्बत काम आ रही है कि उसी मोहब्बत का सदका है कि हम ये तमाम काम को करते चले जा रहे हैं, तमाम काम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लिहाजा इसलिए जरूरत है कि नबी के आल से मोहब्बत करने की कोशिश करें, नबी के खानदान से मोहब्बत करने की कोशिश करें, इसलिए कि यही वो मोहब्बत है, यही वो इश्क है कि कोई काम आए ना आए, लेकिन कल मैदाने महशर में नबी की मोहब्बत इतनी काम आएगी कि अगर मुनादी ऐलान कर देगा, फैसला हो जाएगा कि जो है इसे जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन अगर दिल के किसी एक कोने में नबी के आल की एक सर्रासी मोहब्बत होगी तो वो मोहब्बत ऐलान करेगी, ए रब, ए खालिक अर्ज़ व समावात, ये वो बंदा है जिसके दिल के एक गोशे में नबी के खानदान की मोहब्बत मौजूद है, नबी के आल की मोहब्बत मौजूद है, नबी के आल की मोहब्बत शामिल है। इसने एक लम्हा नबी के आल की मोहब्बत में अपने आंखों से आंसू बहाया था, इसके दिल में, इसके सीने में जो दिल है वो दिल एक रोज नबी की आल की मोहब्बत में धड़का था, और आंखों से अश्क नदामत, अश्क जज्बात बहे थे। ए रब, मैं उसी का वास्ता देता हूँ तो इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। यकीन जाने रब्बी रहमत जोश में आएगी और रब्बे कायनात उस नबी के आल की मोहब्बतों के सदके आपके तमाम खताओं को माफ फरमा करके हुक्म देगा फरिश्तों को, ए फरिश्तों सुनो, ये मेरे नबी के आल से मोहब्बत
کرنے والے ہیں، نبی میرے محبوب کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا اسے جہنم میں نہیں بلکہ اسے جنت میں۔ حضرات محترم یقین جانے وہی لمحہ اگر رب نے قبول کر لیا، ایک گھڑی اگر رب نے قبول کر لی تو سمجھ لیجئے رب کائنات نے آپ کی تمام محنتوں کو قبول فرما لیا اور آپ کے یہ تمام جذبات کو رب کائنات نے قبول فرما لیا ہے۔ اس لیے جو ذکر شہادت میں آپ آیا کرے باوضو ہو کر کے آیا کرے، ایک نمبر بات۔ دوسری بات یہ ہے سروں پہ ٹوپیاں ڈال کر کے آیا کرے اور اس خیال کے ساتھ آئے، اس تصور کے ساتھ آئے کہ جس نبی کی آل کا ذکر ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ اگر وہی بیٹھنا رب نے قبول کر لیا تو ہمارے لیے یہی بخشش و نجات کا ذریعہ نظر آئے گی۔ اس خیالات و تصور کے ساتھ اگر آپ آئیں گے ذکر شہدائے کربلا آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے جو ہے ایک ایک لمحے کا ثواب اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں حضرات محترم لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ نے ذکر شہدائے کربلا کا کہ سننے کا اہتمام کیا اور جو ہے علماء کرام جو آپ کے آنے والے خطیب تھے وہ آ نہ سکے، جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ایک مجبوری کے تحت ان کے بچی کی طبیعت خراب تھی، وہ پٹنہ سے چلے لیکن راستے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مجھ جیسے کم پڑھے لکھے احسان بھائی نے اچانک آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ کے اصل جو خطیب ہیں جو ذکر شہادت سنانے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل سے تشریف لائیں گے، آپ ان سے مکمل سنیں گے۔ آج کی محفل اس لیے ابتدا کر دی گئی تاکہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ روانی ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے آج اس سلسلے کی ابتدا ہو گئی ہے۔ میں حضرت مولانا اسرار الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر آپ تشریف لائیں، آج ابتدائی پروگرام ہے، تھوڑی دیر آپ ذکر شہید کربلا کے تعلق سے آپ چند باتیں لوگوں کے درمیان گوشے گزار کر دیں۔ اس سے قبل دو شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ایک بار کہہ دیجیے یا حسین۔ اب آپ شعر سماعت کر لیں کہ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا۔ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا اتنا ہی نہ کہیں، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، اور روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم میرے بیان کرنے میں اگر کوئی لفظ بھول ہوئی ہو تو مولا تیرے ان تمام بندوں کو گواہ بنا کر کے توبہ پڑھتا ہوں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔